یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 12۔ شاہپور جلال آباد کے شمال میں 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس گاؤں کی آبادی 300 کے لگ بھگ تھی۔ ساری آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ پورا گاؤں شیر حیدر کی ملکیت تھا، اس لیے جوں کا توں غلام حیدر کی طرف منتقل ہو گیا۔ دراصل یہی وہ گاؤں تھا جو ان کی آبائی جاگیر تھی۔ جودھا پور شیر حیدر کو بیوی کی طرف سے ملا تھا، اور جلال آباد کے مضافات میں جو 2000 ایکڑ زمین تھی وہ یا تو الاٹی تھی یا پھر خریدی ہوئی تھی۔ غلام حیدر کا آبائی گھر بھی شاہپور میں تھا۔ گھر کیا تھا؟ چھوٹی اینٹوں سے بنی قلعے جیسی حویلی تھی، جس کا بیرونی دروازہ گویا ہاتھیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ دروازے کے سامنے دائیں بائیں ڈیوڑیاں تھیں۔ ان کی چھتوں پر ٹاہلی کی سیاہ لکڑی کے موٹے شہتیر اور ٹاہلی ہی کے آنکڑے تھے۔ صحن میں 3-4 نیم کے درخت اتنے بڑے تھے کہ پورے صحن اور حویلی کی چھتوں کے اوپر تک ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھی۔ گرمیوں میں ان کا سایہ جس قدر راحت بخش تھا، سردیوں میں اتنا ہی تکلیف دہ ہو جاتا، جو ارد گرد کے گھروں میں بھی جا نکلتا۔ غلام حیدر نے ان کی شاخیں کبھی کٹوائی نہیں تھی۔ کچھ حویلی کے کمروں اور دیواروں کا روب اور کچھ ان نیم کے پیڑوں کی جلالت اور بزرگی نے اسے شاندار حیت سے نوازا تھا، جو دیکھنے والوں کو مروب کر دیتی۔ حقیقت میں یہ گاؤں ارد گرد کے تمام گاؤں سے زیادہ خوشحال تھا۔ اسی گاؤں میں ایک پرائمری کے درجے تک اسکول بھی تھا۔ اسکول کی عمارت 3 ہی کمروں پر مشتمل تھی، لیکن اس عمارت اور اسکول کی بیرونی دیوار سے بھی انگریزی وقار جھلکتا تھا۔ تمام عمارت اور دیوار پختہ سرخ اینٹوں سے بنی تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ پاپلر اور سنبل کے بے شمار درخت بھی تھے، جن کی چھاؤں اور شاخوں کے گھیراؤ میں ساری عمارت چھپ گئی تھی۔ مگر مولویوں کی کرم فرمائی سے بچوں کی تعداد 20 سے نہ بڑھ سکی۔ وہ بھی زیادہ تر ادھر ادھر سے کچھ چوڑوں اور کراڑوں کے بچے تھے۔ گاؤں کے 1-2 بچے ہی پڑھنے آتے۔ گاؤں میں پپلوں اور ٹالیوں کی بھرمار تھی۔ کئی مکان پکے تھے، لیکن اکثر آبادی کچے گھروں میں مقیم تھی، مگر تھے وہ بھی صاف ستھرے۔ الغرض جودھا پور کی نسبت شاہپور ایک خوشحال گاؤں تھا۔ لوگوں کے پاس مال و مویشی بے انت تھا۔ شیر حیدر جب تک زندہ رہا، اس کی ساری توجہ اپنے آبائی گاؤں شاہپور پر رہی۔ اس نے خصوصی ہدایت کی کہ گاؤں صاف ستھرا اور کوڑے کرکٹ سے پاک رہنا چاہیے، جس پر پورا عمل کیا گیا۔ وہ اسے ایک ماڈل گاؤں بنانا چاہتا تھا تاکہ آس پاس کے چودھریوں پر اس کی مزید دھاک بیٹھ جائے۔ اسی سلسلے میں اس نے ایک دفعہ کسی سے کہلا کر اسسٹنٹ کلیکٹر جلال آباد کو بھی وہاں مدعو کیا تھا، جو گاؤں کی صفائی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شیر حیدر کے انتظام کی بہت تعریف کی اور ایک اسکول کا اعلان کر گیا، لیکن اسے ماڈل گاؤں کا درجہ حاصل نہ ہو سکا تھا۔ خیر، انہی وجوہات سے گاؤں میں مال مویشی رکھنے کی ممانعت ہوگی۔ ان کے لیے شیر حیدر نے یہ انتظام کیا کہ گاؤں کے ساتھ ہی ایک 5 ایکڑ کا احاطہ تعمیر کروا کر اس کے گرد کچی دیوار کرا دے۔ تمام لوگ جن کے پاس مال تھا انہیں حکم دیا کہ وہ ڈھور ڈنگروں کو وہی باندھا کرے۔ اس وقت سے پورے گاؤں کے مویشی وہیں بنتے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر گھر کا ایک فرد رات کو وہاں ٹھہرتا۔ چوری چکاری کا ڈر اس لیے نہیں تھا کہ شیر حیدر کا دبدبہ بہت تھا۔ غلام حیدر اپنے باپ کی وفات کے بعد ابھی تک شاہپور نہیں جا سکا تھا۔ اسے چراغ دین کے قتل اور دوسرے معاملات سے فرصت ہی نہ مل سکی۔ البتہ شاہپور کے اکثر مزارے جلال آباد آ کر تعزیت ضرور کر چکے تھے۔ غلام حیدر شاہپور جانا تو چاہتا تھا، لیکن وہ مکئی اور چراغ کے قتل میں ہی الجھ کر رہ گیا اور اسے اتنا وقت نہ مل سکا کہ شاہپور کا ایک چکر لگا لے۔ سردار سدھا سنگھ پر 302 کا پرچہ تو کٹ چکا تھا، مگر اس کی گرفتاری آسان بات نہ تھی۔ اس کے خیال میں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیل کے متعلقہ عملے نے اس مسئلے کو کچھ خاص اہمیت نہ دی تھی، اور ولیم کے ساتھ پہلی ناخوشگوار ملاقات دوسری ملاقات میں رکاوٹ تھی۔ لہٰذا اسے ملاقات کا وسیلہ نکال کر اس معاملے کو
اس ڈپٹی کمشنر فیروز پور کے علم میں لانا تھا جس کے لیے اس نے رات سونے سے پہلے چاچے رفیق کو سمجھا دیا تھا کہ وہ 30 جوانوں کو تیار رکھے تاکہ صبح کی نماز کے فوراً بعد فیروز پور روانہ ہو جائے۔ غلام حیدر کو یہ فکر تھی کہ رعایا اپنے آپ کو بے بس اور لاوارث سمجھنا نہ شروع کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ جس طرح زمینوں اور رعایا کے معاملات کو سلجھاتا آیا اور اس سے پیدا ہونے والی دشمنیوں سے نپٹتا آیا تھا، اگر وہ اس وقار کو برقرار نہ رکھ سکا تو یقیناً اس کا اپنا مستقبل اور ذاتی ملکیت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ صبح 7 بجے کے قریب غلام حیدر باہر نکلا۔ 10 گھوڑے اور 2 بگھیاں تیار تھیں۔ شیرا کمبو، حمیدہ ماچھی، جانی جھیمپا، گامو کبوتر والا، شادہ کھوکر، رنگو جھیمپا اور دوسرے کئی جوان برچھیوں اور چھوئیوں سے لیس بیٹھے حقوں کے سوٹے لگا رہے تھے۔ ہر ایک جوش اور جذبے سے بھرا ہوا تھا کہ وہ آج فیروز پور میں بڑے صاحب سے ملاقات کریں گے، اور یہ بات پہلی بار واقعہ ہونے والی تھی۔ شیر حیدر کے دور میں تو کبھی تحصیلدار سے نہیں مل سکے تھے۔ تحصیل جلال آباد سے فیروز پور کی راہ 60 میل تھی، جس کے لیے کم از کم 8 یا 9 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ ریل کے اپنے اوقات تھے۔ پھر غلام حیدر نے فیروز پور میں کئی اور لوگوں سے بھی ملنا تھا، اس لیے سفر گھوڑے اور بگیوں پر ہی مناسب معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ کھلی فضا میں دشمن کے حملے کا خوف بھی کم تھا بنسبت ریل کے تنگ ڈبوں کے۔ غلام حیدر کا خیال تھا وہ شام سے پہلے ہی فیروز پور پہنچ جائے گا، رات شیخ نجم علی کے پاس گزارے گا کہ وہ اس کے اسکول فیلو ہونے کے علاوہ گہرا دوست بھی تھا۔ فیروز پور کی عدالت میں اس کے والد شیخ مبارک علی کا اچھا خاصا رسوخ تھا، جو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ اس کی ملاقات کا بندوبست بھی کر سکتا تھا۔ غلام حیدر نے ریشمی لاچا اور بوسکی کی قمیض پہن رکھی تھی۔ لاچے کا لمباؤ 1 فٹ تک زمین پر گھر سکتا تھا۔ سر پر لٹھے کی کھڑکی دار پگڑی تھی جسے پف لگا کر یوں اکڑا دیا جیسے سانپ کا پھن لہراتا ہوا ڈسنے کو آتا ہو۔ پاؤں میں سنہری تلے کا کھسا چرر چرر کی آواز کے ساتھ قدموں کو ہلکی ٹھاپ دے رہا تھا، گویا شیر حیدر کا دوسرا جنم ہو۔ بائیں کاندھے پر لش لش کرتی پکی رائفل اس پر مستعد تھی۔ حویلی کے باہر اور بھی بہت سے لوگ جمع تھے۔ کچھ بوڑھی عورتوں نے آ کر غلام حیدر کا سر چومنے اور دعائیں دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ عورتوں کے اس طرح غلام حیدر کے گرد گھیرے نے فضا کو رقت آمیز کر دیا۔ غلام حیدر جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت بڑی توقعات رکھے ہوئے ہیں جنہیں اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ پورا کرے، لیکن دل میں اس خوف کی کیفیت غالب تھی جو ولیم کے ساتھ ملاقات میں پیش آ چکی تھی۔ غلام حیدر سوچ رہا تھا اگر ڈپٹی کمشنر نے بھی اسی بے اعتنائی کا ثبوت دیا تو اس کا بھرم جاتا رہے گا، پھر بھی وہ کسی صورت بیٹھے گا نہیں۔ یہ فیصلہ اس نے دل میں کر رکھا تھا، مگر اس کے بعد کیا کرے گا اس امر کی بابت اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ فی الحال اسے جلد فیروز پور پہنچ کر ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کا وسیلہ نکالنا تھا اور حکومت سے اس ناحق قتل کے سخت مواخذے کا عمل درآمد کرانا تھا جس نے مکئی کی فصل کو ثانوی حیثیت دے دی تھی۔ صبح 7 بجے غلام حیدر نے بگھی پر قدم رکھ دیا۔ ایک بگھی آگے اور تھی، باقی جوان گھوڑوں پر سوار غلام حیدر کی بگھی کے پیچھے جلال آباد سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر بگیاں فیروز پور کی طرف روانہ ہوئیں، ادھر جلال آباد میں بوڑھے گپوں کے ہانکے لگانے لگے۔ حویلی کے دالان میں حقوں کی چلمیں انگاروں سے دہک اٹھیں اور نمکین لسی کے دور چلنے لگے۔ آداد سیر کے پیتل کے گلاس مجمع کے درمیان کھنک رہے تھے۔ پوہ کی سردی میں لسی پی کر صبح کے عالم میں دھوپ سیکنا اول تو خود ایک طرح کی ایسی عیاشی ہے جس کا جواب نہیں، لیکن گپ ہانکنے کا نیا موضوع مل جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ ایسے عالم میں خاص کر پنجاب کا طبقہ اپنے نقصان پر بھی مزے لے کے تبصرے کرتا ہے، اور یہی حالت ان کی تھی۔ جودھا پور میں چراغ دین کا قتل اور مکئی کا نقصان ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اب تجزیے اور تبصرے کا سارا مرکز غلام حیدر کی ذات تھی، وہ بھی اس پر کہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ کوئی غلام حیدر کے تعلقات گورنر سے پیدا کر رہا تھا، کسی کا خیال تھا کہ وائس رائے خود اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ ایک دفعہ لاہور میں
ان کے خیال میں غلام حیدر سے وائسرائے کی خفیہ ملاقات ہو چکی تھی۔ امیر سبحانی نے تو اس سلسلے میں ایک نہایت ہی عجیب خبر نکالی۔ اس نے ملک نظام کے کان کے نزدیک منہ کر کے کہا، ملک جی، یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اپنے غلام حیدر کا وائسرائے کی بیٹی سے یارانہ ہے۔ وہ اپنے شیر غلام حیدر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن غلام حیدر اسے ابھی تک ٹال رہا ہے۔ اس معاملے میں غلام حیدر کا دل جیتنے کے لیے اس نے خود ڈپٹی کمشنر فیروز پور کو تار بھیجی ہے کہ میں اس کیس میں پورا انصاف چاہتی ہوں۔ اصل میں ڈپٹی کمشنر نے غلام حیدر کو فیروز پور بلایا ہے، مگر غلام حیدر بڑا چلاک ہے۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ اپنے فیقے کو بھی۔ دیکھنا، یہ بات سچ نہ نکلے تو میری داڑھی منڈوا دینا بیچ اس مجمع کے۔ یہ کہہ کر امیر سبحانی تسلی سے دوبارہ حقہ گڑگڑانے لگا، لیکن ملک نظام اس انکشاف پر ایک دفعہ اچھل گیا۔ وہ سوچنے لگا، واقعی غلام حیدر اس چھوٹی عمر میں کتنا چالاک ہے۔ یہ سوچ کر جی میں خوش ہونے لگا کہ اب سکھوں کی موت آئی کہ آئی۔ مگر یہ ایسی خبر تھی جس کا شیدے کو پتہ چلنا بہت ضروری تھا۔ وہ اس کی تہ تک پہنچ کر آنے والے وقت کا صحیح نتیجہ نکال سکتا تھا۔ شیدہ کونے والی چارپائی پر بیٹھا حالات کی گتھیاں سلجھا رہا تھا، جس کی بات ارد گرد بیٹھے لوگ بڑی غور سے سن رہے تھے۔ ملک نظام نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا اور ساری کہانی سامنے رکھ دی۔ شیدے نے بات نہایت توجہ سے سنی اور کہا، دیکھ نظام بھائی، یہ بات اپنے درمیان ہی رکھنا، اس لیے کہ اس میں گورنمنٹ کی بے عزتی ہے اور سرکار طیش میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ دھی بہن کی عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اب سدھا سنگھ کی موت یقینی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ سکھوں نے شیر کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے، اب دیکھنا انہیں کیسا بھگتان دینا پڑے گا۔ اس کے بعد شیدہ دوبارہ اٹھ کر اپنی چارپائی پر جا بیٹھا۔ سب کو پتا تھا نظام دین نے کوئی بات رشید سے کی ہے، اس لیے وہ سب اس کی ٹول لینے لگے۔ کافی دیر تک وہ بات کو دبائے بیٹھا رہا، مگر اس شرط پر اس نے یہ راز کھول دیا کہ خبردار بات حویلی سے باہر نہ جائے۔ یہاں تو یہ کچھ چل رہا تھا، اتنے میں نظام الدین کو چوکیدار نے آ کر بتایا کہ جودھا پور سے رحمت علی بلوچ آیا ہے کچھ خاص خبریں لے کر۔ یہ سن کر تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلام دعا کے بعد اسے درمیان کی چارپائی پر بیٹھ کر لسی کے 2 گلاس دیے۔ مجیدے نے حقہ سامنے رکھ دیا، جسے 2-4 دفعہ رحمت علی نے گڑگڑایا اور مجمع کی بے صبری کا امتحان لیے بغیر بولا، بیلیو، میں غلام حیدر کو ایک بڑی ضروری خبر دینا چاہتا ہوں، اسے خبر دو کہ رحمت علی جودھا پور سے آیا ہے۔ نظام الدین نے رحمت علی کی بات سن کر کہا، پر غلام حیدر تو بھائی رحمت آج صبح ہی فیروز پور بڑے صاحب سے ملنے کے لیے نکل گیا ہے، اب شاید اسے 2 دن لگ جائیں واپس آنے میں۔ جو بھی خبر ہے ہمیں بتا دو، ہم غلام حیدر کو بتا دیں گے، اگر خفیہ بات ہے تو غلام حیدر کا انتظار کر لو۔ رحمت علی نظام کی بات سن کر بجھ سا گیا۔ اس کا سارا جوش جذبہ اسی میں تھا کہ جودھا پور انگریز بہادر کے آنے کی خبر غلام حیدر کو بتائی جائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے اتنے دن یہاں رکنا گوارا بھی نہیں تھا۔ ناچار یہ خبر نظام کو ہی سنانا پڑی اور اپنی چادر کا پلو درست کر کے کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، بھائی نظام، خبر یہ ہے کہ کل انگریز بہادر جودھا پور میں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے اوپر سے حکم آیا ہے کہ وہ خود جا کر موقع پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے۔ نظام، رشید ماچھی اور دوسرے تمام لوگ حیران ہوئے۔ کیا انگریز بہادر خود جودھا پور میں آیا تھا؟ رحمت علی نے بلائی ہونٹ سے نیچے لٹکی ہوئی مونچھ کے سفید اور کالے بالوں سے لسی کی ٹھنڈیائی کو ہاتھ سے صاف کیا، پھر سب لوگوں کو گھورتے ہوئے بولا، تو کیا میں 10 کوس چل کر یہاں ٹھٹھا مذاق کرنے آیا ہوں؟ میں آیا ہوں کہ ساری خبر چودھری غلام حیدر کو دوں۔ ادھر سامنے تم بیٹھے مجھے جھوٹا بنا رہے ہو۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ غلام حیدر کو وہاں نہ پا کر رحمت علی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا کہ اس خبر کی داد وہ براہ راست غلام حیدر سے نہ لے سکا، اور اب اس کا غصہ ان پر نکال رہا تھا۔
صاحب بہادر سکھوں پر بہت غصے میں تھا۔ رحمت علی دوبارہ اپنی کہانی کی طرف لوٹا۔ کہہ رہا تھا، میں سودھا سنگھ کو چوراہے کے بیچ پھانسی نہ دوں تو ولیم نام نہیں، ہماری سرکار میں یہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ ادھر رحمت علی یہ باتیں کر رہا تھا، ادھر امیر سبحانی آہستہ آہستہ مسکرانے لگا، کوئی اپنی بات کی تصدیق ہو رہی ہو۔ آخر سب لوگ امیر سبحانی کو رشک کی نظروں سے دیکھنے لگے، جس نے بیچ کی خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ یہ سب کچھ وائس رائے کی بیٹی کی وجہ سے ہو رہا تھا، کہ انگریز بہادر دوڑے دوڑے خود ہی انصاف کے لیے تفتیشیں کر رہے تھے، ورنہ کہاں جودھا پور اور کہاں انگریز سرکار۔ اب امیر سبحانی نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اٹھ کر اکڑتا ہوا ایک طرف جا بیٹھا۔ اسے پتا تھا اس کی بات کی تصدیق ہو چکی ہے، چنانچہ مزید کوریدنے کے لیے لوگ اس کے مرہون منت ہیں۔ بالآخر وہی ہوا، لوگ اٹھ اٹھ کر امیر سبحانی کے پاس بیٹھنے لگے اور وہیں ایک ٹولی بند کر خود بدھ ہونے لگی۔ ادھر رحمت علی کو اپنی خبر کی یوں بے وقتی پر تاؤ آ گیا۔ کچھ دیر تو وہ صبر سے بیٹھا رہا، لیکن اس سے نہ رہا گیا اور بولا، وہاں کیا تماشا ہے بھائی؟ اب اس مسئلے پر غور کرو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت علی کو بات اپنے تک رکھنے کی شرط پر سب کہانی سنا دی گئی کہ ولیم کو آخر اوپر سے حکم کس وجہ سے ملا ہے، اور اسی بنا پر آج غلام حیدر ڈپٹی کمشنر سے ملنے فیروز پور گیا تھا۔ اب آگے جو کچھ ہوگا اس کا اندازہ خود لگا لو۔ رحمت علی اس خبر کو سن کر واقعی حیران رہ گیا، چنانچہ اس کی کوفت کچھ دور ہو گئی کہ وہ ایک نئی خبر جودھا پور لے کر جا رہا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔